کہ جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی فضیلت کو بیان فرمایا، تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو محدثین کرام بیان فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیل لی ابی بکر الصدیق هل شربت الخمر فی الجاہلیہ فقال اعوذ باللہ فقیل له ولما قال كنت اصون ارضی و احفظ مروتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے، حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا اور آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے کبھی زمانہ جاہلیت کے زمانہ میں کہ جب آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیا کبھی شراب پی تھی؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اگر شراب پی ہو تو آپ سے پھر یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت کے اندر، کیونکہ اس وقت شراب کے حرام ہونے کا حکم تو نہیں آیا تھا، نہ ہی اسلام کا اس وقت سسٹم تھا، تو سوال کیا گیا کہ آپ زمانہ جاہلیت کے اندر شراب کیوں نہیں پیا کرتے تھے یا کیوں نہیں پی؟ تو آپ نے بتایا اس لیے کہ میں نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا اور اپنے اخلاق کو محفوظ رکھا، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنی مروت کی حفاظت کے لیے میں نے کبھی شراب نہیں پی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی۔ یعنی گویا کہ آپ نے یہ بتایا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں گویا کہ وہ اپنی عزت تباہ و برباد کر رہے ہیں، اپنی مروت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک فطرتاً بھی، اگرچہ کیونکہ دین اسلام ایک فطرتی مذہب ہے، تو فطرت کا تقاضا یہ ہے، عقل کا، شعور کا تقاضا یہ ہے کہ شراب یہ نہیں پینی چاہیے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، اور بتایا کہ فَإِن مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ كَانَ مُضِيًّا فِي إِرْضِي وَمُرَوَّتِي۔ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ جو شخص شراب پیتا ہے تو وہ اپنی عزت کو، اپنی مروت کو ضائع کر رہا ہے۔ قال فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال صدق ابو بکر مرتين۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جا کر پھر لوگوں نے یہ واقعہ بتایا کہ حضرت صدیق اکبر سے اس طرح کا سوال کیا گیا، تو حضرت صدیق اکبر نے یہ جواب دیا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر کی تصدیق فرمائی اور 2 مرتبہ یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا صدیق سچ فرما رہا ہے، میرے صدیق نے سچ فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے کبھی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی شراب کو منہ نہیں لگایا۔ یعنی فطرت کا تقاضا یہ ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ شراب یہ گندی چیز ہے۔ تو جو لوگ ایمان کے باوجود، ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد بھی شراب پئیں تو پھر دیکھ لیں کہ ان کی عزت اور ان کی مروت کا عالم کیا ہوگا۔ کہ فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک وہ شخص کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی ابھی تک دین اسلام مبعوث ہی نہیں ہوا تھا، اس وقت زمانہ جاہلیت کے اندر کہ جب شراب کا دورہ تھا، ہر ایک گھر کے اندر شراب کے مٹکے پیے جاتے تھے، اس زمانے کے اندر بھی حضرت صدیق اکبر کی فطرت نے یہ برداشت نہیں کیا، آپ کی فطرت نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا کہ یہ چیز گندی ہے اور اس سے عزت اور مروت کے اندر کمی آتی ہے، عزت ضائع ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ تو صرف اسی پر اکتفا نہیں ہے بلکہ اس بات کی تصدیق خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی کہ حضرت صدیق اکبر سچ فرما رہے ہیں۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قالت لما توفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک وصال ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، تو فرماتی ہیں کہ منافقین نے اپنا شر پھیلانا شروع کیا، وارتدت العرب، اور عرب کے کچھ لوگ وہ مرتد ہو گئے، وانحازت الانصار، اور انصار ایک جگہ جمع ہو گئے، فلو نازل بالجبال الراسیات ما نازل بابی لہاداہا، فرماتی ہیں کہ جو کچھ اس وقت، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وصال ہوا، اس وقت منافقین اپنا شر پھیلانے لگ گئے، اور عرب میں سے کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگ نماز کا انکار کرنے لگے، کچھ زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے، طرح طرح کے فتنے امنڈ آئے۔ تو اس وقت حضرت صدیق اکبر پر آپ فرماتی ہیں جو مصیبتیں اور جو بلائیں اس وقت نازل ہوئی، اگر وہ کسی پہاڑ، بہت بڑے پہاڑ پر بھی گر جاتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی حضرت صدیق اکبر کی شان ایسی عظیم ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت آپ نے تمام مصائب کو برداشت کیا، اور فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا فِي نُقْطَةٍ إِلَّا طَارَ أَبِي بِفِنَائِهَا وَفَصْلِهَا، فرمایا کہ جو کسی بھی مسئلے کے اندر اگر کسی کا اختلاف ہوا تو میرے والد گئے، حضرت صدیق اکبر گئے اور جا کر وہاں پر ان کا فیصلہ کیا۔ یہ آپ کی شان رہی، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوا وصال کے بعد، قالوا أين يدفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال تو یہ کھڑا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس جگہ پر دفن کیا جائے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد سوال کھڑا ہوا، تو سب لوگ خاموش رہے۔ فما وجدنا عند احد من ذلک علما، فرماتی ہیں کسی کے پاس اس کا علم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے، کس جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مدفن ہوگا، یہ کسی کو خبر نہیں تھی۔ فقال ابو بکر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان اقدس سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے ما من نبی یقبض الا دفن تحت مضجعہ الذی مات فی، فرمایا کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمان سنا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا جو بھی نبی جس جگہ پر فوت ہوا ہے اسی جگہ پر وہ دفن کیا جاتا ہے، یعنی جس گھر میں، جس حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا اسی حجرے کے اندر آپ کو دفن کیا جائے۔ کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی شان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نبی، جو بھی اللہ کا پیارا رسول جس جگہ پر فوت ہوا، انتقال فرمایا، اسی جگہ پر ان کا مزار بنا اور اسی جگہ پر انہیں دفن کیا گیا۔ تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حضور کا فرمان سنایا تو سب لوگوں نے آپ کی بات مانی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرہ کے اندر، یعنی حجرہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اندر آپ کو دفن کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک وصال اسی حجرے میں ہوا تھا۔ اور اس کے بعد دوسرا ایک مسئلہ اٹھا اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ہی ساتھ ہی اٹھا کہ واختلفوا فی میراثی فما وجدوا عند احد من ذلک علما، میراث کا، وراثت کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کے معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت تقسیم ہوگی، کچھ کہنے لگے تقسیم نہیں ہوگی، یہ اختلاف ہوا تو کسی کے پاس اس کا علم نہیں تھا، یعنی صحیح بات جو دلیل سے کوئی بتا سکے کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو فرماتی ہیں حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان اقدس سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے انا معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت جو کچھ بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سارے کا سارا صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی۔
وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی بیت المال میں جمع ہوگا، وہ لوگوں پر صدقہ کیا جائے گا، اس کے اندر وراثت نہیں چلے گی، وہ آگے تقسیم نہیں ہوگا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اقدس سنایا تو سارے لوگ اسی پر پھر متفق ہو گئے۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شان ہے کہ جس جگہ پر بھی کوئی اختلاف ہوا، بڑی سے بڑی مصیبت آئی، بڑے سے بڑا مسئلہ درپیش ہوا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے علم کے ساتھ اس مسئلے کا حل پیش کیا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان الدنیا لم ترد ابا بکر ولم یردها وارادت ابن الخطاب ولم یردها۔ فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر کی شان اتنی عظیم تھی کہ دنیا آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ دنیا کا مال و دولت، دنیا کی ثروت، دنیا کا جاہ و جلال، وہ حضرت صدیق اکبر کی طرف متوجہ نہیں ہوا، اور نہ ہی حضرت صدیق اکبر کی توجہ دنیا کی طرف گئی۔ یعنی حضرت صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ آپ اتنا دنیا سے بے رغبت تھے، اتنا زیادہ کہ دنیا بھی آپ کے پاس نہیں آئی، اس نے بھی توجہ نہیں کی، یعنی دنیا کو بھی خبر لگ گئی کہ یہ دنیا سے بے رغبت ہے، اور نہ آپ کی توجہ کبھی دنیا کی طرف گئی۔ ہاں، آپ نے فرمایا، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ دنیا حضرت عمر بن خطاب کی طرف متوجہ ہوئی، حضرت عمر بن خطاب کی طرف دنیا آئی کہ آپ کے زمانہ خلافت کے اندر فتوحات کا سلسلہ بہت وسیع ہوا اور مال غنیمت بھی بہت آیا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عمر بن خطاب کی بھی شان یہ تھی، فلم یریدھا، حضرت عمر بن خطاب نے کبھی بھی دنیا کی طرف توجہ نہیں کی، کبھی دنیا کی طرف ارادہ نہیں کیا۔ یعنی بہت بڑا دنیا کا مال و دولت حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ اقدس کے اندر آیا، دین اسلام کو بہت دولت ملی، بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے، تقریباً آپ نے آدھی دنیا پر بادشاہت کی، آدھی دنیا پر 2200 لاکھ مربع میل تک کا بتاتے ہیں کہ آپ کی حکومت رہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یعنی یہ فتوحات آپ کے زمانہ کے اندر ہوئی، زیادہ تر فتوحات، اور جہاں فتوحات زیادہ ہوں تو وہاں مال غنیمت بھی زیادہ آتا ہے، وہاں دھن و دولت بھی زیادہ آتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ کے اندر دنیا نے آپ کی طرف رخ کیا، لیکن حضرت عمر بن خطاب نے دنیا کی طرف رخ نہیں کیا۔ یہ صدیق و عمر کی شان ہے۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، انا ابا بکر لم یکل شعرا فی الاسلام قط حتی مات۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ نے دین اسلام کے اندر آنے کے بعد کبھی بھی کوئی شعر نہیں پڑھا حتیٰ کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی اس کے اندر بات آپ نے بیان فرما دی۔ آج کل ہمارے ہاں سسٹم ایسا چلا ہے، انشاءاللہ یہ آگے موضوع آئے گا ایک مکمل اس پر موضوع، لیکن وقتی یہاں پر یہ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ اشعار کا پڑھنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس میں ہمارے بزرگان دین فقہاء کرام فرماتے ہیں، دین کا جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شعر، جو اشعار جائز ہیں، یعنی جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، اچھے اشعار جو ہیں ان کا پڑھنا جائز ہے۔ فرض، واجب یا سنت صرف جائز ہے، جائز فرمایا ہے اشعار کا پڑھنا۔ اور اس کے علاوہ وہ بھی اتنی قلیل مقدار کے اندر، یہ بھی ساتھ میں بیان کیا گیا، اتنی قلیل مقدار کے اندر وہ قرآن و حدیث پر غالب نہ آئے۔ ہاں، اگر اس میں مقدار زیادہ ہو جائے کہ لوگ صرف توجہ پھر اشعار کی طرف دیں اور قرآن و حدیث سے غافل ہو جائیں، اتنی مقدار میں پڑھنا ناجائز ہے۔
پھر ناجائز کے زمرے میں چلا جائے گا. اور ناجائز شعر تو ویسے بھی ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان کی تو بالکل ہی اجازت نہیں ہے. اتنی بات ذہن میں رکھیں. باقی انشاءاللہ قرآن و حدیث سے آگے اس کا موضوع ایک مکمل آ رہا ہے. تو شعر پڑھنا یہ بہت بڑا کوئی کمال نہیں ہے. آج کل ہم نے تو یہی سمجھ لیا ہے کہ بہت بڑا کمال ہے کہ جو بہت بڑا شاعر ہے اس نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے، یا جو خطیب حضرات یا جو نعت خواں حضرات بہت زیادہ اشعار پڑھ لیتا ہے وہ بہت بڑا ہو چکا ہے. نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کے اندر قرآن و حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اتنی قلیل مقدار کے اندر آپ جائز اشعار پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں قرآن و حدیث مغلوب نہ ہو، قرآن و حدیث کے لوگوں کا تعلق باقی رہے. اگر قرآن و حدیث سے بڑھ کر اشعار کو توجہ دی جائے اور اشعار کی طرف رغبت کی جائے تو ایسے اشعار پڑھنا پھر ناجائز ہوں گے، ایسے اشعار پڑھنا گناہ ہوں گے. یہاں تک بھی ہمارے بزرگان دین نے فرمایا، فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ اشعار جن کے اندر صرف تخیل پیش کیا جاتا ہے، مسجد کے اندر پڑھنا ان کا بھی جائز نہیں ہے. یعنی اگرچہ وہ نعت ہے یا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جا رہی ہو، اگر اس میں تخیل یعنی ایک خیال بیان کیا جا رہا ہے. ابھی اس وقت میرے ذہن کے اندر ایسے کوئی اشعار نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر سننے کے وقت ایسے بہت سارے اشعار آتے ہیں کہ جس میں شاعر صرف ایک خیال بیان کر رہا ہوتا ہے کہ جی ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اللہ یہ فرمائے گا، ہم یہ فرمائیں گے، ہم یہ کہیں گے آگے سے یا یہ جواب دیں گے حضور کی بارگاہ میں، ہم یہ سارا تخیل جو پیش کیا جاتا ہے. ایسے اشعار مسجد میں پڑھنا ہمارے بزرگوں نے منع کیا اسے. لیکن آج ساری شاعری ہے ہی تخیلات پر. آج کے اشعار کے اندر، شاعری کے اندر قرآن و حدیث تو بہت ہی کم بیان کیا جاتا ہے، زیادہ تر ہے ہی تخیلات ہیں. تو تخیلات کو ویسے بھی مسجد کے اندر بیان کرنے سے ہمارے بزرگان دین نے منع کیا ہے. تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ نے ساری زندگی کے اندر کبھی کوئی شعر نہیں پڑھا، کبھی کوئی شعر نہیں پڑھا، حتیٰ کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کا وصال ہوا. آپ کی شان یہ رہی کہ آپ نے ساری زندگی کبھی کوئی شعر نہیں پڑھا ہے. تو آج جس نے آدھی کتاب اشعار کی رٹ لی ہے وہ سب سے بڑا نقیب ہوتا ہے. الٹے سیدھے اشعار پڑھ کے وہاں پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں بیچارے خاموش، مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، قاری حفاظ سارے بیٹھے ہیں، لیکن ایک جاہل نقیب جس نے آدھی کتاب اشعار کی رٹی ہوئی ہے وہ آ کر آدھا گھنٹہ اسٹیج پر لوگوں کو نچوا رہے ہوتے ہیں. اور لوگ بھی ہمارے داد دیتے ہیں، بلے بلے جی، واہ جی واہ جی، بہت بڑا میدان انہوں نے مار دیا. خدا کی قسم ایسا حرام ہے ہر وہ محفل کے جس محفل کے اندر اشعار زیادہ ہوں اور قرآن و حدیث کم پڑھا جائے، ایسی محفل سننا اور ایسی محفل کے اندر بیٹھنا ناجائز و حرام ہے. زیادہ ترجیح قرآن و حدیث کو دیں، قلیل مقدار کے اندر جائز اشعار پڑھنا صرف جائز ہے. لیکن ہم نے تو پورا سسٹم ہی ہمارے ہاں آج کل تبدیل ہو چکا ہے، پورا سسٹم ہی ہمارا غلط ہو چکا ہے. اگر کوئی بتانے کی سمجھانے کی کوشش کرے تو نہیں جی. اب اگر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، حضور کے اور حضور کے صحابہ کے زمانہ اقدس کے اندر کیا اتنی بڑی محافل ہوتی تھی جن کے اندر صرف اشعار پڑھے جاتے ہوں؟ بہت قلیل مقدار کے اندر کوئی ایک دو روایتیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت حسان سے فرمایا کہ آپ میری نعت سنائیں اور حضرت صدیق اکبر کی منقبت سنائیں. دو چار روایتوں کے علاوہ کچھ روایتیں نہیں ہیں. اور صحابہ کرام کے زمانہ اقدس کے اندر بھی ایسی روایات بہت کم ملتی ہیں. یعنی یہ کام اشعار کا سلسلہ تھا لیکن بہت کم تھا، قلیل مقدار کے اندر تھا. لیکن آج کل ہمارے ہاں سارا سلسلہ ہی اشعار کا چل پڑا ہے. نعت ہے تو اشعار ہمیں چاہیے، کوئی خطیب ہے تو ہمیں اشعار چاہیے، جو بھی ہے کوئی پیر آ گیا تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اشعار کے اندر یہ ہمیں حمد و ثنا سنائے. قرآن و حدیث ہم سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. تو یہ سسٹم سارا ہمارا بہت ہی غلط ہو چکا ہے. اس لیے ایک صحیح طریقے کی طرف آئیں. قلیل مقدار کے اندر اگر کوئی بندہ قرآن و حدیث کے مطابق جو اشعار ہیں یا جو جائز ہیں وہ اگر قلیل مقدار میں کبھی کوئی اپنی پوری تقریر میں کبھی ایک آدھا شعر پڑھ لے، دو شعر پڑھ لے تو اس کی اجازت ہے. اس کے علاوہ ساری تقریر کا عنوان ہی سارے کبھی کسی کے شاعر کے شعر پڑھے جا رہے ہیں، کبھی کسی کے پڑھے جا رہے ہیں.
بات ہے قرآن و حدیث کی تو یہ کہہ کر ٹال دیا جائے جی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر سکوں. یعنی ہمارے ہاں یہ ہم نے خود محفلوں کے اندر دیکھا ہے, خطیب حضرات جب ایک آیت پڑھتے ہیں نا شروع میں, اس کا ترجمہ تک بھی نہیں کر سکتے, اور آخر میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم ترجمہ کر سکیں. یار آپ کے پاس تمام شاعروں کے اشعار پڑھنے کا وقت تھا, اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو صرف قرآن کا ترجمہ کرنے کا وقت نہیں ہے. یعنی ہماری قوم کس طرف چل پڑی ہے, ہمارے خطباء کس طرف چل پڑے ہیں. حضرت صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے مقرب ترین صحابی ہیں, اور تمام صحابہ میں سے افضل, انبیاء کے بعد تمام کائنات میں سے افضل و اعلیٰ حضرت صدیق اکبر ہیں. آپ نے کبھی زندگی کے اندر آپ کا وصال ہو گیا, کوئی ایک شعر بھی آپ نے کبھی نہیں پڑھا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ.